غوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر بات کروں جو کہ اپنے گھر میں ہی بجٹ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا سینس تو ہوتا ہے کہ اگر میری آمدنی جو ہے وہ 20,000 روپے ہے تو اس نے اس کے اندر سے کھانا پینا کتنا خرچہ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ کا کتنا کرنا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس کا کتنا رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے اور اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے کہ کہیں سے ادھار نہ لینا پڑ جائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادھار لینا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ان لوگوں سے لے جہاں پر کہیں اس کو سود نہ دینا پڑے۔ تو جب ایک ملک کو چلایا جا رہا اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال جہاں پہ دیکھی جا رہی ہے، دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ، تو کیوں پھر قرضے کی طرف جا رہے ہیں؟ اپنا پیٹ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو کیوں نہیں لا رہے جو نہیں دے رہے؟ اور جب سے پاکستان بنا ہے ٹیکس نہیں دے رہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا؟ دیکھیں، خان صاحب کا زیادہ زور جو ہے اس بات پر ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ یہاں 70% جو ہے نا پاکستان کے عوام غریب ہیں جی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص برگر کھاتا ہے KFC کا تو آلریڈی ٹیکس پیڈ ہوتا ہے وہ، کیونکہ KFC پہ تو ٹیکس لے لیتے ہیں وہ اس کے برگر پہ۔ اگر کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ اسی طرح پیزا کھاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، ماچس خریدتا ہے، صابن خریدتا ہے، ہر چیز پہ وہ ٹیکس دیکھیں نا آپ امپورٹ سے لے کے مینوفیکچرنگ گوڈ سے لے کے وہاں کہاں ٹیکس دے گا وہ، اور کتنا ٹیکس دے گا، ایک لمٹ ہے ہر چیز کی۔ اب جہاں تک دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے تھے، دیوالیہ تو آلریڈی آپ دیکھیں $200 ارب کے 253 ارب ڈالر کے شوکت ترین صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کے فارن ریزرو میں $1 ارب بھی نہیں ہے جو آپ نے پچھلے دنوں IMF سے اتنی ریکویسٹ کری، پھر آپ کو $3 ارب جو ہے سعودی عرب نے دے دیے۔ تو آپ مجھے بتائیں، دیوالیہ یہ ہے نا، معیشت کہاں ہے پاکستان کی؟ بالکل اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ ہو چکے ہیں۔ اب بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ریونیو اور ہمارے ایکسپینڈیچر، تو گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کو کور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور جہاں تک ریونیوز کی باتیں، تو ہمیں تو پرانے قرضے دینے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پرانے قرضے، سودی قرضے چلے آ رہے ہیں وہ بھی تو دینے ہیں نا۔ اور وہ کہاں سے دیں گے؟ آپ مہنگائی کی صورت میں پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، کیروسین آئل پہ، بجلی پہ، گیس پہ، ہر جگہ آپ ٹیکس لگا کے یہاں سے نچوڑ کے۔ اچھا غور صاحب، ابھی آپ سودی لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سودی قرضے کے حوالے سے ذرا ایکسپلین کیجیے گا، ہے کیا معاملہ؟ سر یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یوں ہے کہ جب آپ انٹرسٹ پے نہیں کر پاتے کسی بھی، جس سے جو ڈونرز ہیں اس میں پیرس کلب ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ان کو جب آپ ٹائم پہ ادائیگی نہیں کریں گے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں دے پائے تو وہ جو اماؤنٹ ہے پرنسپل اماؤنٹ میں اپنا سود ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کا پرنسپل بن جاتا ہے۔ 100 روپے پہ 10 روپے دینے تھے، آپ 10 روپے بھی نہیں دے پائے تو اب ان کا پرنسپل 110 روپے ہوگا۔ اب آپ کو 110 روپے پر سود دینا ہے۔ اب آپ 110 روپے پہ بھی نہیں دے پائے تو اب 120 پہ دیں گے۔ تو اسی طرح بڑھتے قرضہ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہی انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور جہاں پہ ایسی صورتحال ہو پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، 180 پہ پہنچ گئی ہے، تو اب سر کیا 200 بھی کراس کر سکتی ہے؟ آف کورس سر، جس طرح کی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی بھی ہے، اس طرح کی اگر اس پالیسی پہ چلیں گے تو 200 کیا 250 پہ بھی چلے جائیں گے۔ ان کو یہ چاہیے کہ ابھی جو ہے نا ایک جو سسٹم ٹوٹل فیلئر سسٹم ہے سودی معیشت کا، IMF سے جو اسٹاف لیول پہ ان کی بات ہوتی ہے اس میں یہ بات کریں کہ ہم جو ہے انٹرسٹ نہیں دیں گے، آپ پرنسپل کی بات کریں کہ ہم انٹرسٹ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں پچھلی جو گورنمنٹ تھیں وہ بھی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی ہیں نا، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے، جو بھی تھے، اس ملک کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے بات کی، قرضے رائٹ آف کرانے کے بعد اور اپنے مطالبات منوائے۔ تو آپ بھی یہ بات کریں کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے سود دینے کی نہیں ہے، ہم پرنسپل اماؤنٹ دے سکتے ہیں، آپ کا ایکچوئل دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔